اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھنے والے ہیں حروف مدہ۔ قرآن مجید میں تلاوت کے دوران بہت سارے خالی حروف ہمیں نظر آتے ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ کون سی بحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج کی بحث ہے حروف مدہ۔ دیکھیں حروف مدہ تین ہیں، الف، واو، یا۔ الف، واو، یا، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے، جیسے کہ یہاں با کے بعد جو الف ہے یہ الف مدہ کا ہے، کیونکہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہ ہوگا الف مدہ۔ اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ کہلائے گا، جیسے کہ یہاں پر واو ساکن ہے، یعنی واو کے اوپر یہ سکون جزم ہے جو کل ہم نے پڑھ لیا ہے اس جزم کے بارے میں۔ تو واو ساکن سے پہلے والے حرف با پر یہ پیش ہے تو یہاں پر کہلائے گا واو مدہ۔ اور یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو وہ یا کہلائے گی یا ساکن، یا مدہ۔ دیکھیں یا کے اوپر یہ جزم سکون ہے تو اس سے پہلے با پر زیر ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یا مدہ۔ حروف مدہ تین ہیں، الف، واو، یا۔ شروع کرتے ہیں اس پوری تختی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم حرف بحرف قرآن مجید سیکھیں گے آگے چل کر، اور روزانہ اس چینل پر سبق اپلوڈ ہوتا ہے جس میں بہت ہی مفید اور آسان طریقے سے سکھایا جاتا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے روزانہ کا فائدہ حاصل کریں۔ آج کا سبق ہے حروف مدہ کے بارے میں۔ دیکھیں الف حرف مدہ ہے، واو حرف مدہ ہے، یا حرف مدہ ہے۔ اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں ان کو ہم نے ایک الف کی لمٹ میں کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ یہاں پر الف ہے تو با کو ہم نے ایک الف کی لمٹ میں کھینچنا ہے، اور یہاں پر واو ہے تو اس کو بھی ایک الف کی لمٹ میں کھینچنا ہے، اور یہاں پر یا ہے تو اس کو بھی ایک الف کی مقدار میں ہم نے کھینچنا ہے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی۔ ایک الف کی مقدار ان الفاظ کو کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ با، بو، بی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ واو کے بعد یہ الف خالی کس چیز کا ہے؟ یہ علامت ہے، یہ الف اس لیے دیا جاتا ہے، یہ الف آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ واو مدہ کا ہے، تو یہاں ایک الف کی لمٹ میں ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے واو کو، یہ الف اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ بہت سارے الفاظ قرآن مجید میں ہیں، ہم وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اس سبق میں یا اگلے سبق میں، وہ آپ کو دکھائیں گے کہ قالو، قاف، لام، واو، اس کے بعد الف ہوتا ہے تو وہ بھی حروف مدہ ہے، یعنی وہ آپ کو بتاتا ہے کہ واو مدہ کا ہے۔ اس تختی کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با، بو، بی۔ حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا، حو، حی۔ حرف کو اسی انداز سے پڑھنا ہے جس انداز سے ہم نے تختی نمبر 1 میں سیکھا ہے، یعنی حا کو گلے سے نکال کر حا، حو، حی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا، تو، تی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا، خو،
خی. سا پر زبان کی نوک باہر نکالیں گے دانتوں سے اور اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. سا الف زبر سا. سا واو پیش سو. سا یا زیر سی. سا سو سی. را الف زبر را. را واو پیش رو. را یا زیر ری. را رو ری. زا الف زبر زا. زا واو پیش زو. زا یا زیر زی. زا زو زی. فا الف زبر فا. فا واو پیش فو. فا یا زیر فی. فا فو فی. یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے اور الف ہے. حمزہ الف زبر آ. حمزہ واو پیش او. آپ کو یہ قاعدہ سمجھایا ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا. یہاں الف کے اوپر پیش ہے تو ہم نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے. حمزہ واو پیش او. حمزہ یا زیر ای. آ او ای. طا الف زبر طا. طا واو پیش تو. طا یا زیر طی. بڑی طا ہے موٹا پڑھیں گے. طا تو طی. ہا الف زبر ہا. ہا واو پیش ہو. ہا یا زیر ہی. ہا ہو ہی. جیم الف زبر جا. جیم واو پیش جو. جیم یا زیر جی. جا جو جی. ضا الف زبر ضا. ضا واو پیش ضو. ضا یا زیر ضی. ضا ضو ضی. یا الف زبر یا. یا واو پیش یو. یا یہ یا اور دوسری یا ٹھیک ہے. یا زیر یی. یا یو یی. دال الف زبر دا. دال واو پیش دو. دال یا زیر دی. دا دو دی. ذال پر زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکال کر نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ذال الف زبر ذا. ذال واو پیش ذو. ذال یا زیر ذی. ذا ذو ذی. صاد الف زبر صا. صاد ہے موٹا پڑھیں گے. آگے سین آ رہی ہے اس کو پتلا پڑھنا ہے. صاد کو موٹا. دونوں میں سیٹی کی آواز نکالی جائے گی. صاد الف زبر صا. صاد واو پیش صو. صاد یا زیر صی. صا صو صی. غین کو گلے سے نکالنا ہے. اس کی جگہ گاف نہیں پڑھنا, گا نہیں پڑھنا, بلکہ غین پڑھنا ہے. غین الف زبر غا. غین واو پیش غو. غین یا زیر غی. غا غو غی. سین میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا, لیکن اس کو پتلا کر کے پڑھنا ہے. سین الف زبر سا. سین واو پیش سو. سین یا زیر سی. سا سو سی. ضاد کو موٹا پڑھنا ہے. ضاد الف زبر ضا.
ضاد واو پیش ضو، ضاد یا زیر ضی، ضو ضی۔ بڑی قاف ہے نقطے والی، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، گلے سے نکالیں قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی۔ شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ عین کو گلے سے نکالیں، عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی۔ کاف الف، یہ باریک کاف ہے، اس کو پتلا پڑھنا ہے۔ کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی۔ لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی۔ نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی۔ اس میں ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی، نو نو نی، ناک میں آواز پیدا نہیں کرنی، صاف طریقے سے پڑھنا ہے۔ نا، منہ سے آواز نکالیں، نا نو نی۔ آخری دو الفاظ رہ گئے ہیں میم اور واو، تو پیچھے نون کی طرح میم پر بھی بہت سارے ناک میں آواز پیدا کرتے ہیں، یعنی ما مو می، اس کو اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ منہ سے آواز نکالنی ہے۔ میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می۔ آخری حرف ہے واو کا، واو کو الف کے ساتھ ملانا ہے، یہاں بھی الف اور یا، تو یہ سارے حروف مدہ ہیں، الف واو یا۔ واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو پلس واو ایک الف کی لمٹ میں کھینچیں گے، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی۔ یہ حروف مدہ کی تختی تھی، الف واو یا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی الفاظ آپ کو واو کے بعد خالی الف نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں یہ حروف مدہ کا واو ہے، اور اسی طریقے سے ان کو ایک الف کی لمٹ میں کھینچ کر ہم نے پڑھنا ہے۔ آج کا سبق اچھے طریقے سے دیکھ لیں اور اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں، اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔